تو سب سے پہلی چیز یہ کرو کہ اگر کوئی غریب رشتہ دار ہے یا کوئی تمہارا کزن ہے، تمہارا بھائی ہے، تمہاری بہن ہے جس سے تمہارے تعلقات نہیں ہے، تم غدیر سے پہلے 17 ذی الحجہ کو یا اگر غدیر کے دن فون کر کے معافی مانگو، فون کر کے بولو بھائی آج غدیر کا دن ہے، امام علی کے نام پہ تم بھی مجھے معاف کرو، میں نے بھی تم کو معاف کیا۔ اس طرح ملنا وہ سب سے بڑا عید ہوگی کہ اگر تم نے امام کے چاہنے والے سے بات چیت کر لی، تم نے امام کے چاہنے والے کو راضی کر لیا۔ اس کے بعد اگر آپ لوگ انڈیا پاکستان والے مجھے سن رہے تو آپ کیا کرو کہ آپ کے رشتہ دار اگر کوئی غریب ہے، پلیز غور سے سنو، کوئی رشتہ دار غریب ہے تو اس کے گھر جاؤ یا اس کو فون کرو، اگر گھر نہیں جا سکتے تو اس کو فون کرو۔ اس کا اگر کوئی پیسے والا کوئی بڑا رشتہ دار اگر کسی غریب رشتہ دار کو فون کرے گا تو اس کی تو عید ہو جائے گی کہ اتنے بڑے آدمی کا فون میرے پاس آیا۔ اس دن ساری اپنی چیزوں کو نیچے کرنا ہے اور غرور اور تکبر، غور سے سننا۔ مولا علی سے پوچھا گیا تھا کہ مولا ہم یہ کیسے چیک کریں اپنے آپ میں کہ ہمارے پاس غرور نہیں ہے، اس لیے کہ غرور اور تکبر سارے اعمال کو ختم کر دے گا۔ شیطان نے تکبر کیا تھا اس لیے وہ رجیم بن گیا، بارگاہ الہی سے نکالا گیا صرف تکبر کے بنا پر۔ اللہ کا جملہ ہے کہ تو تکبر کر رہا، تو غرور اور تکبر ایگو کو توڑنے کے لیے مولا علی سے پوچھا کہ مولا یہ ہم کیسے معلوم کریں، ہم کیسے چیک کریں کہ میرے پاس غرور نہیں ہے؟ تو امام علی کا جملہ، عابد بن کا جملہ نہیں، میں تیز اس لیے پڑھا کہ وقت کی تنگی، میں آپ صرف سنتے جاؤ مجھے۔ تو امام علی نے کہا تھا کہ تکبر کو توڑنے کے لیے تم سلام میں پہل کرو، خود سلام کرو، تمہارا غرور خود بخود ٹوٹتا۔ تو بہترین اعمال غدیر کے دن یہ ہے کہ تمہارا غریب رشتہ دار اس کو تم فون کرو، اس سے ملو جا کے۔ فون تو کر سکتے ہیں، فون تو سب کے پاس ہے، فون کر کے بولو کہ میں نے فون اس لیے کیا ہے کہ آج عید غدیر ہے، غدیر کا دن ہے، میں تم کو مبارکباد دینے کے لیے فون کیا۔ آپ سوچو غریب کو کوئی اچھا بڑے اسٹیٹس والے کا فون آئے گا غریب آدمی کو تو اس کی تو سب سے بڑی عید ہو جائے گی۔ اور یہ آپ نے اس کو راضی نہیں کیا، اپنے رشتہ دار کو راضی نہیں کیا، بلکہ آپ نے امام علی کو راضی کیا، آپ نے امام زمانہ کو راضی کیا۔ جو غدیر کے دن کا حق ہے وہ آپ نے ادا کیا۔ اگر آپ نے اس کو راضی کر لیا تو اللہ تم سے راضی، اگر اللہ راضی تو تمہارے پاس نعمتیں آئیں۔ یہ اعمال ہو گئے۔ اور آخری بات بتاتا کہ غدیر کے دن اگر آپ یہ چاہتے، کون ایسا شیعہ ہے، کون ایسا انسان ہے کہ جو یہ نہیں چاہتا کہ وہ دعوت کرے غدیر کے دن کے کھانے کی دعوت؟ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول بولتے ہیں کہ معصوم امام بولتے ہیں کہ نبی آدم سے لے کے، امیجن کرے نبی آدم سے لے کے خاتم تک 1,24,000 انبیاء کو اگر آپ نے کھانے کی دعوت کی، ان کو ایک وقت کھانا کھلایا، پھر سنو، نبی آدم سے لے کے خاتم تک اگر تم یہ چاہتے کہ 1,24,000 انبیاء کو کھانا کھلائے تو کہا ایک مومن کو اس دن کھانا کھلا دو۔ تو میری بس آخری بات، خواہش یہ کہ آپ لوگ غدیر کے دن کیا کریں، باہر اگر گھر میں نہیں بنتا کھانا باہر سے لے۔ ایک مثال دے رہا، مثال دے، ایک بریانی لے کے کسی غریب مومن کو، کسی بھی مومن کو کھلا سکتے آپ، مومن کے گھر تک کھانا پہنچا دو۔ وہ اتنا ثواب، نیت یہ کرو، اچھا نیت کر لو یہاں پہ کہ یہ غدیر کا کھانا میں کھلا رہا صرف اس لیے کھلا، اور اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے، زندہ رہے تو دے دو، مر گئے تو دے دو۔ ماں باپ پہلے، ہر چیز میں ماں باپ کو لے کے آنا، اس لیے کہ ولایت علی ماں باپ سے ہے۔ امام علی کی ولایت اگر میرے دل میں آئی ہے تو میری ماں کی وجہ سے، میرے باپ کی وجہ سے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ تو یہ دعا کرنا کہ پروردگار یہ جو میں کھانا دے رہا غدیر کا کھلا رہا، 1,24,000 انبیاء کی دعوت کا جو اجر تم مجھے دے رہا، پہلا اجر میرے ماں باپ کو دے دے۔ آپ سوچو تمہاری ماں تمہارا باپ مر کے اتنا زمانہ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود تم نے ان کو یاد کیا غدیر کو، جو ثواب ان کو نیچے ملے گا اس کا اجر ہی کچھ اور ہے، وہ رحمتی کچھ اور ہے۔ وہ تمہارے ماں باپ اور سارے محرومین تمہارے حق میں دعا دیں گے کہ اللہ کتنا خوش ہوگا کہ اس نے اپنے ماں باپ کو یاد کیا جو ربیان صغیرہ ہے۔ تو میری آخری بات یہی تھی کہ مومنین کو ایک دوسرے سے ملو اور ماں باپ کے حق میں اس دن دعا کرو اور زیارت پڑھو اور سلوات، اور 110 مرتبہ سلوات پڑھ کے امیر المومنین کو مبارکباد دینا، اس لیے کہ غدیر کے دن اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ پورے مسلمانوں سے کہ جا کے علی کو مبارکباد دو۔ تو جب کہا تھا تو آج میرا مولا تو نہیں ہے، آپ کیسے مبارکباد دیں گے؟ ہم مولا کو تحفہ کیا دے سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں، ہم فقیروں کے فقیر ہے، وہ امیروں کا امیر ہے۔ تو آپ کیا کرنا، 110 مرتبہ، آپ 1000 مرتبہ پڑھو، میں منیمم سائز پہ بول رہا، 110 ٹائم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم پڑھ کے امیر المومنین کو ہدیہ کرو اور پڑھ کے بولو کہ مولا یہ آپ کو غدیر کا تحفہ
تحفہ ہے, غدیر کی مبارکباد ہے. اور غدیر کا جو جشن ہے نا اصل میں احسانات ابو طالب کا جشن ہے. تو اس دن مولا جناب ابو طالب کو اور بی بی فاطمہ بنت اسد کو مولا علی کی ولایت کی مبارکباد دینا, شہزادی کونین کو دینا, اللہ کے رسول کو دینا کہ ان کا وارث ملا, مولا حسن, مولا حسین, شہزادی زینب, شہزادی ام کلثوم, یہ چاروں بچے تھے غدیر میں, ان چاروں کو مبارکباد دینا. وہاں سے لے کے چلے مولا عباس سے جناب محسن سے لے کے چلے زمانے کے امام تک, یہ پورے اماموں کے نام لیتے جاؤ اور دعا مبارکباد دیتے جاؤ. ایک ایک کم از کم 5 سال بعد پڑھو ہر امام کے ساتھ. آپ سوچو کہ آپ کی حالت یہ ہوگی کہ آپ مصلی سے اٹھیں گے نہیں, مصلی سے اٹھیں گے نہیں, اللہ آپ کے اوپر نعمتوں کو نازل کر دے گا. اس دن مرحومین کو نہیں بھولنا. اور آخری بات کہ اپنے رشتہ داروں سے اس دن ملاقات کر لو, رشتہ داروں سے بات کر لو کہ جس سے تمہارے سارے پرابلم دور ہو جائیں.